बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बात ज़िंदगी में याद रखें, जब भी आपके साथ कोई डॉज करे, आपके साथ कोई क्लेवर प्ले करे, आपके साथ कोई होशियारी चालाकी करे, आपके साथ कोई मुनाफिकत करे, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ करे कि जिसकी वजह से आप अंदर से दिल से रियलाइज़ करें कि यार इस बंदे ने ज़्यादती कर दी, बहुत ज़्यादती कर दी इस बंदे ने, यानी आपको मान हो, आपको एहसास हो कि अगला ऐसा नहीं करेगा लेकिन वो कर दे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप तैयार हो जाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको और नवाजना है, अल्लाह ने आपको और बड़ी सूरत हाल में लेके जाना है, अल्लाह ने आपको यहाँ से निकाल के आगे ले जाना। मैं 49 ईयर्स की एज में मैंने इस तरह की काफ़ी सारी सूरत हाल को देखा है, काफ़ी सारी सूरत हाल। लोग होशियार थे, चालाक थे, मुझे बेवकूफ़ समझते थे, बाद में बेवकूफ़ वो साबित हुए, वक्त ने साबित दिया। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, बहरूपिये थे और अजीब तरह से वो जैसे कोई होता है ना। हाँ, क्योंकि मेरा शुरू से आदत है साफ़ सुथरी फेयरनेस के साथ बात करना, चीज़ करना। मुनाफिकत मुझसे होती नहीं, एक बंदे को नुक्कर में ले जा के मैं बात ही नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि मेरी पर्सनैलिटी, मुझे ये पर्सनैलिटी इतनी गंदी लगती है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता आपको। ऐसे बंदे के साथ मुझे घिन आती है। फिर दूसरा बंदा, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में कहीं बात कर रहा हो और वो थोड़ी सी आपकी कान में पड़ जाए कि यार ये इस तरह का इंसान है, या उसकी अदम मौजूदगी में उसके बारे में गलत बात कर रहा हो जो उसके सामने नहीं कर सकता। ये छोटे लोग होते हैं, इनकी हिम्मत जुर्रत नहीं होती, लेकिन ये आपको इस तरह से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा अपना जो ईमान है, वो ये है कि जब आपको इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आए, आपको लगे कि ना कि ऐसा हो रहा है या ऐसा कोई कर रहा है और आपको लगे कि यार इसने तो बड़ा गलत कर दिया, इसने ज्यादती कर दी, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको उस शख्स से ऊंचा उठाना है। देखो ये ना ज़िंदगी के अंदर ना आपकी ऑनेस्टी, कमिटमेंट, बड़ी सोच आपकी, ठीक है, अगले के लिए बुरा ना सोचना, अच्छा सोचना, ये आपकी ना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके किरदार के अंदर अगर आ जाए ना तो आप बड़े इंसान होते हैं, सही है ना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में या जिस माहौल में हम रहते हैं, यहाँ छोटे छोटे लोग हैं, बौने। पहली बात है कि ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा होते हैं, नौकरी में ये बड़ी चीज़ें चलती हैं, लगाई बजाई। मुझे इसलिए पसंद नहीं था, हालांकि मैं नौकरी में गया, लगाई बजाई, किसी को मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, बैक बाइटिंग है जी, किसी की कोई शिकायत लगा रहा है, सही ना, या कोई अगले के बारे में उसका वो कर रहा है, तो मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते थे, मुझे ये काबिल नफरत लोग लगते थे। मैं तो उनको चेंज तो नहीं ना कर सकता था कि यार आप लोग ये ना करो, सही है। लेकिन वो हर बंदे की अपना एक माहौल होता है, अपना एक फैमिली कल्चर होता है, बैकग्राउंड होता है, जो बाप है जिस तरह का उसी तरह का मैं तो कहता हूँ आगे बेटा होता है, औलाद होती है। मामला वो जनरेशन से ये चलता रहता है। हाँ, अगर उसको ऐसा कोई माहौल मिल जाए डिफरेंट, कि जिसके अंदर उसको एक्सपोजर मिल जाए, किसी ऐसे लोगों के साथ काम करने, 10 साल 15 साल 20 साल गुजारने का मौका मिल जाए कि जो लोग डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के हैं, या बहुत अच्छी इन्वायरमेंट उसको मैसर आ जाए और वो दिल से वो पसंद भी करता हो, ये भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ें, वो बंदा बदल जाता है। हालांकि पीछे नस्लों में मामला गड़बड़ है, आगे सेट हो जाता है क्योंकि उसको वो एक्सपोजर मिल जाता है। देखिए, जो ज़िंदगी में ना इंसान की 4-5 चीज़ें हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, कि जिसके लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, चाहे आपको इस तरह के लोग आएँ, इस तरह के रवैये मिलें, जो भी मिले। नंबर 1 है कि जी फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करें। एक कवा है ना, कवा, मेरे जो गार्डन है ना उसके ऊपर एक बड़ा सा दरख्त है, उसके ऊपर जो कवा है ना उसने अपने वो बच्चे दिए हुए हैं, और वो कवा फ्लाई करते हैं, मेरे कान के करीब से गुजरता है। अगर मैं छत पे चला जाऊं तो वो फिर भी, बच्चा भी हो कोई भी हो, उसको अटैक करता है। वो रियलाइज़ करता है कि शायद ये मेरे जो बच्चे हैं, जो कौवे के बच्चे होते हैं, आजकल वो मैंने सुना है, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर्दी में वो कवा जो है बच्चों को उड़ा देता है और वो अपने जो घोंसले वो छोड़ देता है। तो अभी वो इतना, यानी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है ना चीज़ों से। मैं हैरान हूँ कि इंसान इतना प्रोटेक्ट नहीं करता अपने माहौल को जितना वो कवा करता है। उसे खौफ होता है कि शायद ये मेरे बच्चों को पकड़ने के लिए आया या आएगा, या उधर देख रहा है इवन। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है।
آپ کی, اس کے اوپر کوئی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے, کمپرومائز آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ان کے ماحول کے اوپر, ان کی سوچوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہو, ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے بچوں کو اگر کوئی نوکری پیشہ اپنی کوئی فلسفی اس کو بتانے لگے تو میں سخت ناپسند کرتا ہوں, سخت. اس کی وجہ کہ میں ان کو نوکری پیشہ بنانا نہیں چاہتا. میری دلی خواہش ہے کہ وہ بزنس مین بنیں, وہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں, وہ لوگوں کے لیے نئے راستے کھولیں, وہ مشکل کام کریں, سو دیٹ کہ جو انسانیت ہے نا وہ دلیر ہو, ٹھیک ہے نا. اور وہ خود دلیر ہوں گے تو پھر ہوگا. تو اگر کوئی ملازم پیشہ اپنی فلسفیاں ان کو جھاڑنا شروع کرے تو مجھے سخت تپ چڑھتی ہے, میں نہیں پسند کرتا. تو فیملی پہلی چیز ہے, کیونکہ جو لوگ آپ کی تصویروں میں ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ نہیں اتنے اہم ہوتے, جو لوگ آپ کی تکلیفوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. تو فیملی سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو ایمفسائز کرنا چاہیے. ان کی پروٹیکشن, ان کی پرورش, ان کی تربیت, ان کی وہ جو آپ جو مطلب بیسٹ سوچتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی فیملی ہے تو آپ اس کے لیے جو بیسٹ سوچتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے. اور کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ انٹرفیئرنس کرے. نمبر 1 چیز فیملی. نمبر 2 چیز ہے جی آپ کی ہیلتھ, صحیح ہے نا. اور ذہنی صحت. ذہن بہت امپورٹنٹ ہے جی, ذہن بہت امپورٹنٹ ہے. ذہن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے گریٹس ہیں, امیر ترین لوگ ہیں, وہ کتابیں پڑھتے ہیں, اور 50-60 کتاب سال کی نارملی وہ پڑھتے ہیں, اور تقریباً آپ سمجھ لیں ہفتے کی 1-1.5 کتاب بن جاتی ہے. اور یہ جو وارن بفیٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 8 کتابیں مہینے میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے تو یہ جو آپ کا ذہن ہے نا, جو ذہن, یہ اگر آپ اس کو اس طرح کی چیزوں سے, یعنی اس طرح ویلیوبل کانٹینٹ سے, معلومات سے اکوپڈ رکھیں گے یا اس کو بزی رکھیں گے, کیونکہ ہمارے نا 60,000 خیال آتے رہتے ہیں. تو پھر اگر جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ پازیٹیو, وہ بڑے, وہ گریٹ خیال آتے ہیں ہمارے ذہن میں, جس کی وجہ سے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم کچھ نہ پڑھیں تو پھر یہ جو سوشل میڈیا کے اندر ہے, ٹیلی ویژن یا اور ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں, تو اس سے ہمارا بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, اور ہمارے ذہن میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے, جو ویسٹ تھاٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا بیڈ تھاٹ یا برے اور یا ویسٹ یہ چلے جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں پازیٹیو تھاٹس آنے چاہیے, پروڈکٹیو تھاٹس آنے چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور تعمیری تھاٹ آنے چاہیے, صحیح ہے, ہمارے ذہن میں. تو یہ جو ذہن ہے نا ہمارا, انسانی ذہن جو ہے, یہ بہت پاورفل چیز ہے. اس کے اوپر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو کیا مواد دے رہے ہیں سوچنے کے لیے, کیا اس کو ہم فراہم کر رہے ہیں. یعنی وہ کتاب کہ جس نے ہمارے ذہن کو ہی بدل دینا ہے, کیا ہم ایسی کتابیں دے رہے ہیں بجائے کہ یہ جو کہانیاں, یہ ناول, یہ اس طرح کی چیزوں کے سیلف ہیلپ کی کتابیں جو ایک ریسرچ کے مطابق جو بلینئرز کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی کہ جو تھے نا 85% ایسے بلینئرز تھے جو کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوئے تھے, اور صرف 15% ایسے بلینئرز تھے جنہوں نے انہیریٹ کیا تھا, یعنی وہ امیر فیملی سے تھے اور پھر وہ بلینئرز بن گئے. تو 85% وہ تھے کہ جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے. اور اس کی جو بگیسٹ ریزن سامنے نکل کے آئی نا ان سے پوچھنے سے, وہی کہ انہوں نے ان میں سے 85% نے بتایا کہ وہ 50 سے 60 کتابیں سال کی پڑھتے ہیں, وہی 4 یا 5-6 کتابیں ہفتے کی, مہینے کی, ٹھیک ہے نا, ہفتے کی 1-1.5 کتاب. تو یہ ایک ریسرچ جو ثابت کیا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اگر ہم اچھا جو مواد ہے اس کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اچھا کانٹینٹ کو پڑھتے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ فائدے ملتے ہیں. اچھا, پہلے نمبر پہ فیملی ہو گیا, دوسرے نمبر پہ ہماری مینٹل ہیلتھ ہو گیا ہے جی. تیسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حلقہ احباب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہاں سے شروع کی تھی کہ لوگ آپ سے ڈاج کریں, لوگ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں, آپ سے مس بہیو کریں, منافقت کریں, ٹھیک ہے, آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, تو پھر آپ نے ان سے نپٹنا کس طرح سے ہے, ٹھیک ہے نا. ایک صورت تو یہ بنتی ہے
کہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, ان کو ویسا ہی ذلیل کرنا شروع کریں, منافقت کرنا شروع کریں, گروپ بندیاں میں آپ بھی پڑ جائیں. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے. اگر ہم نیگیٹیوٹی کا جواب نیگیٹیوٹی سے دیں گے تو نقصان ہمارا ہے. وہ لوگ تو ہیں ہی ایسے, ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کے ہاں تو گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا, ان کی نسلوں سے ایسا ہی ماحول ہوگا. لیکن ہم نے ان کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے نا وہ اس طرح کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو صورتحال آپ کے سامنے دکھ رہی ہوگی نا, آ رہی ہو, بن رہی ہوگی نا, وہ آپ کو ایک ذرا لیول اوپر کرنے کے لیے ہوگی. اس طرح کی صورتحال تبھی آتی ہے. پھر آپ ری وزٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں, یا یہ میں جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں, یہ ماحول میرے لیے کیا فیزیبل ہے, کیا مجھے اس ماحول سے الگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, تو وغیرہ. تو اس سے نکلنے کا یہ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس طرح ہے. پھر ہلکا ہے باب جو ہے, نمبر 1 فیملی, نمبر 2 مینٹل ہیلتھ اسیسویشن. آپ کی کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہے, آپ کا کن لوگوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی انٹریکشن ان سے ہونا چاہیے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر چوتھا یہ ہے کہ اسپرچول. دیکھیے روحانی طور پہ نا اصل میں جو ہماری زندگی ہے نا, وہ روحانی طور پہ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو اپنے ذہن کے اندر جو بھی ہم کام سر انجام دیتے ہیں اس کے اندر کتنی ہم ان چیزوں کو کتنی ویلیو دیتے ہیں, آنیسٹی کو, سچائی کو, ایمانداری کو, ہاں جی, فیئرنیس کو, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے کام کو صحیح معنوں میں سر انجام دینے میں کتنا ویلیو کرتے ہیں ان چیزوں کو, کیا اس کی ہمارے نزدیک کتنی ویلیو ہے. یہ جو اسپرچول ہے نا اسپیکٹ ہماری شخصیت کا, یہ اس سے بڑا بیس کرتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, یا ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, یعنی ہم سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سے کسی کو غلط بیانی نہ ہو جائے, ہمارے سے کسی سے زیادتی نہ ہو جائے, یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ایک بہترین کام سمجھ کے کریں. یعنی ایک مطلب ایسا کام سمجھیں کہ جو ہماری جس میں ہماری جو ریفلیکشن ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اسپرچول جو لیول ہے یہ ہماری شخصیت کا بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر جب ایسے لوگ آپ کو ٹکر جائیں, ایسے لوگ کہ جو ان معاملات میں انوالو ہیں, یا وہ انسانی ویلیوز کو, قدروں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, تبھی تو وہ اس طرح کی غلط چیزیں کر رہے ہیں, غلط بیانی, جھوٹ, یہ وہ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں روحانی طور پہ جتنے زیادہ اسپرچولی آپ مضبوط ہوں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا ان سے فائٹ کرنے میں, یا ان سے عہدہ برا ہونے میں. تو یہ چند بنیادی تجاویز ہیں ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آپ ایسے میں پھنس جائیں اور آپ کو ریئلائز ہو. پہلی بات کہ پازیٹیو رہیں. اللہ نے آپ کو یہ صورتحال دکھائی اس لیے کہ آپ بڑے انسان ہیں, آپ نے اس مشکل صورتحال سے نکلنا ہے, اور آپ نکل سکتے ہیں, اور آپ کے لیے کوئی اللہ نے اچھا ہی سوچ دیا ہوا ہے. وہ آپ کو آنے والے ٹائم میں نظر آئے گا. میں نے اپنی زندگی میں چیزیں دیکھی, مجھے بڑی دل آزاری ہوئی, دل میرا بڑا دکھا, میں بڑا اندر سے کڑا, اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ نے جو دکھایا وہ مجھے بڑا سبحان اللہ, وہ مجھے بہت جو ہے نا بہت ہی زبردست مجھے اس کا اللہ نے مجھے وہ جواب دیا, آنسر دیا. حالانکہ میں نے جو کچھ کر بھی سکتا تھا اس کے باوجود میں لوگوں کو معاف کیا کہ یار معاف کرنا جو ہے ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ بہتر ہے. دوستوں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر آپ ان باتوں پہ دیکھیں تو اگر کوئی آپ کی اس کے اندر کوئی انپٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.